الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أنزلت إلي من خير فقير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین نے اپنی خاص مہربانی اور فضل و کرم دے نال دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اس مقام تے سنوں مل بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے الحمدللہ تقریباً 13 سال کی طویل مدت تو بعد دوبارہ اس شہر کے اندر حاضر ہو کے میں نے بیان دی سعادت نصیب ہو رہی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے 13 سال کا وہ طویل عرصہ کل کی طرح میں نے یاد ہے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے
میزبان محترم نے میں نے قرآن مجید دے ایک مخصوص مقام دے بیان کرنے دا حکم دیتا ہے اور شیخ التفسیر تھوڑا ساتھی قریب آؤ پنڈال پور ہو چکا ہے ساتھیوں کو تکلیف ہو رہی ہے یہ نویں یار تھوڑا تھوڑا بیٹھا تھوڑا ذرا شفقت فرماؤ تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ سارے تھوڑے تھوڑے آگے آ جاؤ اور شیخ التفسیر صاحب الفصاحت والبلاغہ استاذ العلماء جناب حضرت مولانا امان اللہ صاحب دامت فیوزہم العالیہ انہوں نے بھی ایک عنوان بیان کرنے کا ارشاد فرمایا ہے میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال اپنے دعا بزرگاں دے حکم دی تعمیل کر سن اور رضائے الہی دی خاطر چند گزارشات تساں احباب دی خدمت پیش کرنی کسی دی ضد ذاتیات یا دشمنی نو سامنے رکھ کے بیان کرنا مقصد نہیں بیان دا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو گئی ہے تساں سارے دوستاں نال بھائیاں نال سارا ایک دینی تعلق ہے میں اس دینی نسبت نو سامنے رکھ کے اپیل کرنی ہے کہ جتنی دیر میری معروضات اور باقی علماء کرام دے ارشادات سنن تا سارے دوستاں نے سنن دے دوران دل وچ نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ سارے سنن دا مقصد ہے تو سارے تے راضی ہو جا قرآن مجید وچ رب العالمین نے اپنے اور مخلوق دے درمیان بے شمار فرق بیان کیتے ہیں مثلا اساں انسان کھاون دے محتاج ہیں تے اللہ کریم کھاون تو پاک ہے ہوا یطعم ولا یطعم سانو پیون والی محتاجی ہے اللہ کریم پیون والی محتاجی تو پاک ہے سانو ندر آویندی ہے رب العالمین ندر والی کمزوری تو پاک ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اساں تھکاوٹ کا شکار ہوئے ہیں رب العالمین دے قریب ہی تھکاوٹ نہیں آ سکتی لا یعودہ حفظہما اساں انسان کمزور ہیں لیکن رب العالمین ہر قسم کی کمزوریوں تو پاک ہے سانو بچپن وچ یا بڑھاپے وچ سہارے کی ضرورت ہے رب العالمین ہر قسم دے سہارے تو پاک ہے ایک نہ ایک نہار اساں موت کا جام پیونا ہے لیکن رب العالمین اس موت والی کمزوری تو ہر لحاظ نال پا کے موت اللہ دے نیڑے تے قریب ہی نہیں آ سکتی بے شمار فرق اللہ بیان کیتے ہیں ایک فرق اج دی نشست میں عرض کرنا ہے اور اپنے دعا انہاں بزرگاں دے حکم دی تعمیل کرنی ہے چونکہ مستورات بھی موجود ہیں ساڈیاں ماواں تے بہناں بھی جیری میری گفتگو سن رہی ہیں وہ بھی ذرا دھیان کریں انداز کے سنانا چاہنا میں باقی سارے فرقاں دے نال نال ایک فرق اللہ کریم نے اپنے کلام وچ یہ بھی بیان فرمایا ہے انساناں اور اپنے درمیان کہ سارے انسان فقیر ہیں تے اللہ کریم قدیر ہے اساں فقیر تے اللہ قدیر اس گل کو میں دلائل نال ثابت کرنا ہے ابتدا رب العالمین دے قرآن کو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجد علیہ امتا من الناس یسکون سورت نا سورت القصص میرے سامنے 20واں سپارہ کھلا ہوئے ایک قرآن مجید کا انداز آیت کا نمبر باریک ہے
وہ میں نے پورا صحیح نظر نہیں آ رہا لیکن میں حوالہ کھولا ہوا ہے. یہ حوالہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بندے نے آ کے اطلاع دیتی ہے کہ تواڈے دا قتل دے منصوبے بڑھتے پین فرعون دے دربار وچ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتھوں نکل پین اور رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر منظر بیان فرمائے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑتے وینا تے نال نال دعا بھی رب العالمین تو منگدے وینا. آکھن لگیا سا ربی ایہدینی سواء السبیل. میں تا رستہ دا بھی پورا واقف نہ تیرے پاسے وجنا ہے مینوں تا منزل دا بھی پتہ نہیں لیکن کوشش کرنا میرا کم ہے تے منزل تے پہنچانا میرے اللہ دا کم ہے. اردو سمجھنے والے دوست منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ دے جنہیں ویلے پہنچ گئے مدین دے کھو دے ہوتے رب العالمین نے منظر بیان فرمایا ہے. آجنیاں دی ایک جماعت نظر رہی ہے دادا بندے رل کے کھوئی جو بوکا گڑھے دے پین. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے اس موقع ہوتے رب العالمین فرمائے وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. دو بیویاں موسیٰ علیہ السلام نظر آئیاں جنہی آجیاں تو پرے ہٹ کے کھلوتی ہوئے اپنی بکریاں نو روک کے اپنے جانور نو روک کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کے پوچھے قال ما خطبکما تساں پاسے دے کیوں کھلوتی اپنے جانور نو گن کے تساں بھی پانی پلاؤ نا جی میں باقی اجڑی پانی پلے دے پین نال نا وکھریاں کھلوتیاں. اسی گل میں کھول رہے ہیں اج دا سارا ماحول جتھا مرد اتھا عورتاں پاسے دے ہڈیاں کھلوتیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے پوچھے تو سانپوں سے دے کے ہوں کھلوتی ہیں بکریاں نو ہن کے یہ دوئے بول پہیاں دیاں کھڑ لگیاں. کالا نسکی حتی یصدر الریا. اے سوال کرنے والا پردیسی جتنے دوڑی باقی آجڑی اپنی بکریاں نو پانی پلا کے واپس نہ چلے ونجنا اسا دا کھو دے نیڑے ہی نہیں ونجنا. سوال پیدا ہویا باقی دا مرد کھلوتے پانی پلاؤن واسطے تو آدھا بھی کوئی مرد ہونا چاہیے ہے تسا عورتاں تھی کہ اپنی بکریاں نو کیویں گھن کے آئی ہی میں. سوال پیدا ہویا فوراً بول پیاں تے آکھن لگیاں وابونا شیخ کبیر. سبحان اللہ. سوال کرنے والے پردیسی اساں جو بکریاں گھن کے آئی ہیں پانی پلاؤن واسطے مجبوری سانو باہر گھن کے آئیے. سارا ابا جان ضعیف کمزور ضعیف العمر ہے بکریاں نو سنبھال نہیں سکتا. اگر والے صاحب کی بڑھاپے والی مجبوری نہ ہوندی اساں گھر دوبارہ قدم نہیں رکھنا. ساری ماں بہنا سنن قرآن پاک مسئلہ سمجھائے کہ عورت اس ویلے گھر دوبارہ قدم رکھے جس ویلے کوئی سخت مجبوری ہوئے. اگر کوئی شدید مجبوری نہ ہوئے عورت نو گھر دوبارہ قدم نہیں رکھنا چاہیے. خوشی غمی دکھ تکلیف بن گئی ہے مجبوری دی حالت نال تے عورت باہر بن سکتی ہے. اے بغیر مجبوری دے اساں نہیں نکلیاں بلکہ مجبوری سانو باہر گھن کے آئی بھی کیڑی ہے. وابونا شیخ کبیر. ناراض نہ ہوئے پاکستان دی عورتاں
سارے بھائی چپ کر بیٹھے جنہیں شاپنگ ودیاں کریں انہوں کی کیڑی مجبوری ہے کئی شرے پہلے اکبر میں آکھائی بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں ہیں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا میں کہ تھوڑا پردہ کیوں نہیں لیا اگے سارے ابے دی عقل دے پردہ آ گیا ہے سارے خامد دی عقل دے پردہ آ گیا ہے تو سارا پردہ اتر گیا ہے قرآن پاک کا انداز یہ میرے سامنے 22 سپارہ سورۃ نائے سورۃ الحزاب اللہ کریم فرماتا ہے فلا تخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا آیت نمبر 32 دروازہ کھڑکے مرد گھر کوئی نہیں کاروبار واسطے گئے ہوئے زمیندار کرن گئے ہوئے دکانداری چلاون واسطے گئے ہوئے گھر کے اندر صرف عورتاں موجود ہی نہ تے کوئی غیر محرم بندہ دروازے تے آ گیا ہے اللہ فرماتا ہے خبردار مسلمان عورت دروازے تے آن والے غیر محرم بندے نال مٹھی مٹھی زبان نال گل نہ کرے نرم نرم لہجے نال گل نہ کرے اللہ کریم کیوں فرمایا ہو سکتا ہے متا تیرے مٹھے لہجے نال گل کرن وچ او بندے دے دل دے اندر برا خیال پیدا نہ ہو ونجے کیڑے انداز نال اللہ گل کرنی ہے فرمایا قلنا قولا معروفا شریعت کے مطابق جواب دے ہوتے انہوں ٹور چھوڑو ابا گھر کو نہیں ان چلا بند نرم لہجے نال گل دوستو ایک جملہ سنے میدان ساری شریعت کا مسئلہ ہے شک والی جگہ تو ہی بچنا چاہیے دلیل سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف اعتکاف دی حالت اندر موجود ہی نا رمضان شریف کا مہینہ ہے رات کا ٹائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی آ گئی ہے مسجد وچ بالکل قریب ہو جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال کوئی ضروری گل کرنی آسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گل بات کرے دے نال ٹر پین تے مسجد سہن کے اندر ون کھلوتے اپنی گھر والی نال گل بات کرے دے پین رات ویلا رمضان شریف کا مہینہ اعتکاف دی حالت تا پتہ لگے نو صحابی میں دے پیانا بالکل نال رسائی جس ویلے گزرن لگے حیران تھی گئے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت نال گلاں کھلوتے کرن مسجد وچ روحان نے اپنا چہرہ پاسے دے جا پھیرے تے ترکھے ترکھے قدماں نال ٹر پے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رسلکم آپ نے فرمایا ٹھہر ونجو اگے نہ ونجے اللہ دے معمول کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جری تریمت نال میں گلاں کرے دا کھلوتا اس ویلے میری اپنی بیوی ہے حیران تھی گئے دوئے اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ستوارے دے شک نہیں کرنا یہ گل دوسرا سانو کیوں نسیے ہے اسے موقع دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا شیطان بندے دے وجود وچ ایویں چلدا ہوندا ہے جویں بندے دا خون چلدا ہوندا ہے میں آکھے توانوں نہ چھوڑا مداں تو دے دل خیال آویں اللہ دے محبوب کیڑی عورت نال گلاں پہ کرے میں ہن ساری شریعت دا مسئلہ ہے کہ شک والی جگہ تو ہی بچنا چاہیے سبحان اللہ جزاکم اللہ سبحان اللہ 18واں پارہ تے
سورت نام سورت النور، یہ میرے سامنے سورت النور کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 31 رب العالمین فرمانے والا یضربنا بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ آیت نمبر 31 سورت النور کے 18واں پارہ۔ خبردار خبردار مسلمان عورت اپنے بیڑے کے اندر ٹردی ہوتی ہے، چارو دینا ہے، برتن دھونے نا، گھر کا کم کاج کرنا ہے۔ فرمایا زور نال زمین تے پیر نہ رکھے اپنے ویڑے وچ، مکہ زور نال پیر رکھن دی وجہ تو تیرے پیر دے زیور دی آواز گھر تو باہر پرے مردے کنی چ نہ پہنچ ونجے۔ اور ابھی زیور دی آواز نہ پڑتا ہے۔ حدیث پاک سنو حیران ہو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بڑے محتاط لفظ بول رہے ہیں اور کرے سارے احباب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیڑی عورت جسم تے کپڑے تے خوشبو لا کے باہر نکل دیے ہے تے اون دی لگی ہوئی خوشبو پر اے مرد دے نک وچ پہنچ گئی، اللہ دے کاغذاں دے اندر برا کم کرن والی لکھی ویسی۔ پردیسی اسا مجبوری دی وجہ تو باہر آیا ہیں، جی ابا جان دی بڑھاپے والی کمزوری تے مجبوری نہ ہوندی اسا گھر تو باہر قدم ہی نہیں رکھنا۔ اچھا میں نو دیو بکری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چکھ دیا تے جڑے کھو دے نیڑے ونجن لگے آج بھی ہستے ہوئے پاسے دے تھی کھلوتے اسا دا ڈاڈا بندے رل کے پوکے چھکے دے ہیں، ایک اللہ جوان بکریاں ہنکیاں دا پیائنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیر بھی نہیں لئی، اللہ تیرے سمجھامن دیندہ سکربان ہویا۔ یہ میرے سامنے سورۃ القصص کھلی ہوئی ہے۔ اللہ فرمانے فَسَقَا لَهُمَا، بوکھاں چھکے دے گئے، پانی پلے دے گئے تے بکریاں انہاں دے حوالے کر چھوڑیاں۔ حدیث پاک وچ آیا ہے کہ اللہ دے ایک پیغمبر وچ 40 جنتی جواناں دی طاقت ہوندی ہے تے ایک اللہ ایک جنتی جوان وچ دنیا دے 100 مرداں دے برابر طاقت ہونی ہے۔ ہویا کہ اللہ دے ایک پیغمبر وچ 4000 جنتی جواناں دی طاقت ہوندی ہے۔ بکریاں حوالے کرن تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام چھاں تلے ون بیٹھے، اللہ بہتر جاندا کوئی پہاڑ دی چھاں ہے یا درخت دا سایہ ہے تے رب العالمین کو دعا کرن لگے ہے، رب لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سبحان اللہ، جاگ کے جملہ سننے دوستاں، غیرت مند لوگوں کا علاقہ ہے تو میں گل غیرت ہی کرنا لگا اور سنجیدگی نہ کر سکوں کہ غیرت مند نوجوان تو پوچھا ونجے تیرے بیٹے کتنے خوش ہو کے جواب دے سی، بھائی کتنے چاچے کتنے مامے کتنے وغیرہ وغیرہ خوش ہو کے جواب دے سی کہ غیرت مند بندے تو پوچھو تیرے والد کتنے لڑائیوں بننی ہے، تینو شرم نہیں آیا یہ گل کرے؟ دوستو ذرا میرا دھیان نال جملہ سنے، قرآن پاک کے اندر 2 لفظ بڑی عجیب ہیں، ایک اب تے دوجا رب۔ اب والد ابا، اب تے نمبر 2 رب۔ ہن سبحان اللہ کھانے اندر بخل نہ کرے، جملہ سناون لگا ہاں۔ نسب دے حلالیاں واسطے اب ہی کوئے تے عقیدے دے حلالیاں واسطے رب ہی کوئے۔ نسب دا حلالی بندہ، نسب دا حلالی بندہ آپ دوجہ برداشت نہیں کرے گا
تے عقیدے دا حلالی بندہ رب بھی دوجا برداشت نہیں کرے نا. میں قرآن پاک دا حوالہ لکھے نا دوستو، مذاق نہیں. یہ میرے سامنے مالک کائنات دی لاریب کتاب کھلی ہوئی ہے. تے سورت دا نام سورت یوسف ہے. 12واں پارہ میں کھولا ہوئے ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرمے دے پین جیل دی تاریکی تے تنہائی وچ اپنے خواب دی تعبیر پوچھن والے نوں فرماون لگے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد. یہ موضوع نہیں، اشارہ میں کیتا ہے. آیت نمبر 39. بہت سارے رب وکھرے وکھرے چنگے ام اللہ الواحد. قرآن پاک دے میں سوال کیتا ہے، اللہ دا قرآن میں نو دس صدیقین کتنے ہیں؟ قرآن پاک جواب دیتے بے شمار. میں پوچھے صالحین کتنے تھے؟ بے شمار. شہداء کتنے؟ بے شمار. اولیاء کرام کتنے؟ قرآن جواب دیتے بے شمار. میں پوچھے اللہ کے رسول کتنے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کتنے؟ قرآن جواب دیتے بے شمار. جس ویلے میں قرآن پاک دے سوال کیتے ہیں اللہ دا قرآن دا رب کتنے نا، قرآن پاک دا انداز جلالی ہو گیا ہے. قرآن پاک میں نو جواب دیتے ہیں فارش والے آپ دوچھا برداشت نہیں کریں دے تا عرش والا بھی رب دوچھا برداشت نہیں کریں دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹیک ناگی دو بیٹھے کریں گے چھان تلے بن کے ربی انی لمن سلط الیہ من خیر فقیر. مننا اللہ بنا اچھا چامڑا ہے جگہ گونج بنجے پھر رحمت اللہ دی متوجہ ہو جے. موسیٰ علیہ السلام نے اس ویلے کہنوں پکارا اچھا چامڑا محبت نال کہنوں پکارا ایک اور محبت نال کہنوں پکارا روکن لگا گل. تھوڑے میں اللہ نے جڑے جسم دے اعضاء بنائیں اللہ نے سارے اعضاء جوڑا جوڑا بنائیں ڈبل ڈبل بنائیں. کان بھی دو بنائیں، ہاتھ بھی دو بنائیں، پیر بھی دو بنائیں، اکھاں بھی دو بنائیں. مثال دے لگا لیکن ترے چیزاں اللہ کریم نے دو دو نہیں بنایا، ایک ایک کر کے بنایا. دل بھی ایک بنایا، متھا بھی ایک بنایا، تے زبان بھی اللہ نے ایک بنائیے. یہ میرے سامنے کی سپارہ تے سورت نا سورت الاحزاب. اللہ کریم فرمانے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. آئے قرآن سبحان اللہ. آیت نمبر 4. کسی انسان دے پہلو وچ سینے وچ میلا دو دل نہیں بنائے، دل ایک بنایا. جا کے بنائے دوستان ہے تے سبحان اللہ دی گونج واسطے تیار رویا ہے. دل اللہ کریم نے ایک بنایا ہے. مسئلہ سمجھا چھوڑے دل ایک تا ایک دل دے اندر ڈیرا ایک دا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. کس دا نا محبت نال کس دا پورے انداز نال جملہ سنا میں لگا. یہ مکان ہی کے میں دل مکان بھی آخر ہوں. یہ مکان ہی کے تا ایک مکان دے اندر مہمان ایک ہونا چاہیے. کون کون تے خواجہ غلام فرید سے فرما گئے کوٹ مٹھنا لے فرمے گن ہی کے کون بخل نہ کرنا سارے دوست کون ہی نہ مجمع ہی دی ہر دم سکے ہیک دے ہر جا وچ ڈیرے. کون ہیک دے ہر جا وچ ڈیرے. کیا اچ ہے کیا چھک
جڑا ایک نو دو کر جانے او کافر تے مشرک ہے سبحان اللہ خواجہ صاحب فرما گئے میرے دن نراض نہ تھی وے سبحان اللہ تے متھا بھی اللہ کریم نے ایک بنایا ہے سبق سادہ نہ رہے وہیں خلاصہ اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا چھوڑے ہیں سبحان اللہ وعدہ کھڑا ٹائم آ گیا دوستاں دا متھا بھی اللہ کریم نے ایک بنایا ہے مسئلہ سمجھا چھوڑے ہیں پیشانی ہی کے تہیگ پیشانی دے نال سجدے دے لیگ بھی ہی کے صحابہ کرام نے عرض کی دی اللہ دے محبوب انتا حق و یسجد لکا جب دے عوام اپنے بادشاہوں دے سامنے سجدے کریں گے نا ساری دنیا دے بادشاہ دنیا والے مل ونجے نا تواڈے قدماں دی خاک دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا سان کی اجازت دے وہ سب نا سجدہ کرنا چاہنے آپ نے فرمایا نہیں نہیں لو كنت امر احدا ان يسجد لاحدنا لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن خبردار میری شریعت وچ انسان دے سجدے دی کوئی گنجائش نہیں انسان دے سجدے دی گنجائش ہوندی ہے میں بیوی نو حکم دیندا خامد دا سجدہ کر بیوی نو خامد دے سجدے دی اجازت نہیں ہے اولاد نو والدین دے سجدے دی اجازت نہیں ہے شاگرد نو استاد دے سجدے دی اجازت نہیں ہے کہ مرید نو مرشد دے سجدے دی اجازت نہیں ہے امتیاں نو میں آمنہ دے لال دے سجدے دی اجازت نہیں کیونکہ متھا ہی کے تحیق متھے دے نال سجدے دے لیگ بھی ہی کے ماشاءاللہ سبحان اللہ آخری پارا یہ میرے سامنے آخری پارا کھلا ہوئے ہے تے سورت دنا سورت البلد اللہ تیرے انداز و قربان ونیا اے والا سورت البلد تے آیت نمبر 8 تے 9 فرمایا علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین سبحان اللہ میں اللہ انسان دی آنکھیاں بھی دو بنائیاں آئی نہیں شافتین ہون بھی ملنا نے دو بڑین اکھیاں دو تے ہون دو لیکن دونوں ہوٹاں دے درمیان لسانن زبان ملنا نے ایک بڑھائیے مسئلہ سمجھا چھوڑے ہے زبان ہی کے تحیق زبان نال اوکھے ویلے پکار دے لیگ بھی ہی کے خادم القرآن تشریف فرما حضرت مولانا امان اللہ سے سارے قابری کیری غلطی رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب دی شعر چھوڑنا پیا ہے ظلم تے زیادتی دا شکار بننا پیا ہے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دی گردن تے اس طرح چلائے گئے پشاور دی سرزمین وچ ساڈے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ تے سنگوال دے اندر قاتلانہ حملے ہوئے گولیاں دی بارش ہوئی سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نو کھڑپے دے اندر اتنے پتھر مارے گئے پنڈی کھیت دے علاقے وچ بے ہوش ہو کے سٹے تو تلے گر گئے غلطی گری یہی قصور کے رہے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ لوگا غلطی سمجھی ہوئی ہے ایک باری اچھا اللہ دنا محبت نال چامنے ہے زبان ہی کے تحیق زبان نال پکار دے لیگ ہی کے کون محبت نال کون او سبق دے ہبا موسیٰ علیہ السلام دو منگلے پین ربی کہہ دی پکار کی سبحان اللہ انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر اللہ ادھر میں دعویٰ کے ہی کوئی نہیں پردیسیاں کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے دہاتیاں تے دہاراتی دا سفر کر کے موسیٰ علیہ السلام دے پیان پچھو فرعون سالم دا خطرہ بھی نال اللہ میں فقیران
فقیر تے اللہ قدیر سبحان اللہ مہربانی کر پروردگار بھوک لگیے روٹی کا انتظام کریا قرآن پاک قربان ونیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنہوں نے دعائیں منگی اللہ کریم نے قرآن پاک کی نقل کی تھی روٹی منگنے بیٹھے نا اللہ دی رحمت نو جوش آیا میرے پیارے کلیم تو ساندا روٹی منگنے بیٹھے ہو میلا روٹی بھی دے سان تے پکاون والی بھی نال دے سان سبحان اللہ سبحان اللہ ایک جملہ سنا لگا ماشاء اللہ حضرت ایک جملہ انسان منگدا اپنی وسعت کے مطابق تے رحمان دے دا اپنی رحمت کے مطابق بات ریپیٹ کرنا سبحان اللہ انسان منگدا اپنی وسعت کے مطابق تے عرش والا رحمان دے دا اپنی رحمت کے مطابق دعا منگتے بیٹھے تھے وہ انہاں بچیاں وچوں ایک بچی آ گئی جنہاں دی بکریاں نو پانی پلایا ہنے رب العالمین نے منظر بیان فرمایا قرآن پاک وچ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا ٹائم مکت نہیں گیا نہیں حضرت نہیں حالے استاد جی جانتا چوتھا حصہ نہیں ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرت جاری رکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ توجہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا منگتے پین تے رب العالمین نے منظر بیان فرمایا میں نے میزبانوں دا حکم آئی بھی یہ واقعہ بیان کرنا ہے قرآن پاک دی اس مقام دا آ گئی انہاں لوہاں وچوں ایک فجاءته احداهما حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا گئی انہاں دو بیبیاں وچوں ایک تے کیڑے انداز نال آئی تمشی الاستحیاء بڑے شرم و حیا نال چل دیے یہ ان معلوم ہو دے حیا دی سواری اتے سوارے ہے اللہ کریم نو اس دا حیا نال چلنا اتنا پسند آیا ہے مالک کائنات نے اپنے کلام دا حصہ چ بنایا ہے تے نیڑے آ کے آکھن لگی ان بی یدوک میرا ابا تینوں سڑے دا میں نہ نہیں آتی جو میں سجنا نہ میرا ابا تینوں سڑے دا پیا گل اجڑ بھی پوری نہیں ہوئی ابا تو مینو جانتا ہی نہیں ملاقات ہی نہیں واقفیت بھی نہیں آخر لگی لیا جسیا کاجرا ماں سگئی تلنا میرا تین سانی بکریاں نو پانی پلایا ہے اساں جلدی پہنچ گئی ہیں گھر وچ ابا جان پوچھن لگے اج جلدی کیویں آ گئی ہیں اساں سارا حال سنایا ابا جان بھیجے ابا جان تینوں سجدا پیا جیرا پانی پلائی سری بکریاں نو تینوں مزدوری دیونا چاہندے دوستو باوی سپارے دا حوالہ سنایا پہلے صفحے دا سبحان اللہ اگر عورت نو کہیں غیر محرم نال گل کرنی پہ گئی قرآن پاک سبق سمجھایا اس انداز نال گل کرے جو سنن والے بندہ نو شک نہ پوے میں نال چلدا لیکن میری شرط ہے قانون دنیا دا تئیں ہے قاعدہ کو ٹر دے اومن رہبر رہنما اگو ٹر دے اومن تے سادے رہنما سادے لوگ ہیں بیان ہوتے ہم خون کا آخری قطرہ بہائیں گے کہ واج واسطہ یہ کوئی نہیں پوچھتا پہلا قطرہ کون بہائے گا آخری قطرہ قانون تو ایک رابر اگو ٹر دے اومن رابر تمہیں میں تبا کے بنا اگو تینوں ٹرنا چاہیے لیکن نہیں اگر تو اگو ٹری میں پیچھو ٹرا یہ نہ ہوئے مطلب میں موسیٰ علیہ السلام دی تیرے دل نظر پہ ونجے
اگوں میں ٹردا تو پچھو ٹر کے مینوں رستہ دسیا. دوستو شریعت کی گل ہے. سبحان اللہ. والدہ نالے اہلیہ نالے ہمشیرہ تے بیٹی نالے سفر کرنا پہ گیا ہے. دکھے سکھے خوشی غمیے شریعت دا مسئلہ ہے کہ مرد نو اگے چلنا چاہیے عورت نو پیچھے چلنا چاہیے تاکہ دیکھنا لانو شک نہ پوے. مرد پیچھے ٹرا عورتاں کے ٹردیاں پیاں متا ویکھنا لے شک نہ کرنا پے ونجن کہ کوئی عورتاں دے پیچھے بندہ جا رہا ہے. نہیں نہیں اگوں میں ٹردا تو پیچھے ٹر کے مینوں رستہ دسیا. انہیں میں حدیث پاک سنائیے کہ ساری شریعت کا مسئلہ شک والی جگہ تو ہی بچو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے جس ویلے حال احوال سنایا مشہور ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام آنا اللہ بہتر جانتا ہے. رب العالمین دے قرآن میں مقام گل سمیٹن لگا مالک کائنات فرمائے فلم جاءوا وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا سارا حال سنن تو بعد اتھا کہے قسم دا چنتا کرن دی کوئی لوڑ نہیں. سالم قوم تو بچ آئے ہیں اتھا فرعون دی بادشاہی نہیں چلی. بس ایک گلاں باتاں تھینیاں پیاں جیڑی بی بی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نال لے کے یہی بول پئی. اللہ فرمائے قالت احداہما یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا اساں وڈیاں ہو گئیاں ہیں سارا گھر تو باہر نکلنا مناسب نہیں. اسے بندے نو مزدور چ رکھ انہوں مزدوری دیتی کریں اجرت دیوان کے بکریاں چرے سی تے پانی پلے سی. تو کمال میں نو نظر ہے اس جوان وچ نمبر 1 طاقت بھی ہے تے امانت بھی ہے. طاقت دا اندازہ لایا سپو کے چھکن نال تے امانت دا اندازہ لایا س آپ اگوں ٹرے تے مینوں پیچھے ٹرایا س. حضرت شعیب علیہ السلام بول پہ ہے تے تے مشورہ دیتا ہے تے میری گل بھی سونا. قال اريد ان انكحك ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج. میرا تو ارادہ بن گیا ہے انہاں دو بیٹیاں وچوں ایک دا تیرے نال نکاح چکراں 8 سال بکریاں چراں تیری مرضی ہے کہ 10 سال چرا تھا تیری مہربانی ہو سی جتنی میں تینوں مزدوری دیواں حق مال دے اندر پیش کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اور کے چاہیے کہ اے تھوڑا ارادہ ہے میں بھی تیار ہوں در مختصر. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے قال ذالک بینی و بینک اے تھوڑے میرے درمیان معاہدہ پکا ہو گیا. 8 سال بکریاں چراواں یا 10 سال چراواں اللہ دی قدرت. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر کے اللہ دے سامنے عاجزی کی دی تے منگی روٹیاں نے اللہ پکاون والی بھی نال دے چھوڑی. پہلو تو میں عرض کرنا چاہنا ہوں بھئی اساں فقیر ہیں اللہ قدیر ہے. ایک میں پہلو عرض کر چکا ہوں حضرت بندیالی سے تشریف کے میں اپنی معروضات نو اتنی مکمل کرنا زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ.